दारुल देवबंद से तशरीफ लाए हुए हजरत मौलाना मुफ्ती मुसहफ साहब कासमी दामत बरकातुहुम मुइन मुफ्ती दारुल देवबंद से दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ लाए और हम सबको नसीहतों से नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، مفتیان عظام، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس مدرسے میں اس سے پہلے بھی کئی بار حاضری کا موقع ملا اور اس سال بھی حضرت مفتی شمس الدین صاحب دامت برکاتہم کے حکم کی تعمیل میں یہاں حاضر ہوئے۔ الحمدللہ یہاں کے دور حدیث شریف کا اور تکمیل افتاء کا اور اسی طرح سے عربی اول جو ابتدائی درجہ ہے اس سال شروع ہوا، اس کا امتحان کا موقع ملا، تو میں بغیر کسی تکلف کے اور بغیر کسی مبالغے کے یہ عرض کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو چیز یہاں محسوس ہوئی وہ اساتذہ کرام، ذمہ داران اور طلبہ کرام، ان کے اندر محنت کا بھی جذبہ اور حصول علم اور رسوخ فی العلم، تفقہ فی الدین، اس کی طلب، یہ دونوں چیزیں مشاہدے میں آئی، محسوس ہوئی۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کسی کی شخصیت میں، اس کی شخصیت کی تعمیر میں ہمارے علماء کرام نے جو بنیادی صفات لکھی ہیں تو اس میں ان دو صفت کا بہت خاص طور سے ذکر کیا ہے، ایک محنت اور دوسرے طلب۔ جتنے طلبہ کا بھی امتحان لیا، ہر طالب علم ظاہر ہے کہ صلاحیتوں کی تقسیم وہ من جانب اللہ ہے، کوئی زیادہ ذہین ہوتا ہے اس کو کتاب زیادہ اچھی یاد ہوتی ہے، کسی کے پاس اتنا حافظہ نہیں ہے وہ اتنا اچھا یہ نہیں یاد کر پاتا، قوت فہم بھی مختلف ہوا کرتی ہے، لیکن ہر طالب علم سے اس کے سے جو سوالات کیے گئے، چاہے تقریری طور پر یا تحریری طور پر، یہ محسوس ہوا کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر ایک طلب ہے اور اس نے محنت کی ہے۔ اور اساتذہ کرام کی محنت سے یہ محسوس ہوا کہ وہ جو درس یہاں دے رہے ہیں اس کی بنیاد بہت مضبوط اور ٹھوس ہے، اور اس کی ایک دلیل میں یہ پیش کروں گا کہ تکمیل افتاء کے اندر ظاہر بات ہے کہ ہمارے اہل علم جانتے ہیں کہ فتویٰ نویسی، فتویٰ لکھنا یہ بہت ہی بھاری ذمہ داری ہے، اور ہمارے دین کے جتنے شعبے ہیں ان سارے شعبوں میں سب سے بھاری ذمہ داری فتویٰ لکھنے کی۔ تو سال گزشتہ بھی میں نے عرض کیا تھا اور اس سال بھی مجھے اس کا تجربہ ہوا کہ جو تمرین فتویٰ نویسی کا جو پرچہ بنایا گیا تھا، اس میں جو سوالات کا انتخاب کیا تھا، تو اس کے پیچھے یہ تلاش رہتی ہے کہ اس کو ہم نے 20-30 سوال، ہر سوال کا صحیح جواب دیا اس نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح جواب دینے پر اس کو قدرت کیوں حاصل ہوئی؟ اساتذہ کرام نے محنت کی۔ تو یہ بہت زیادہ ہمارے لیے قابل رشک ہے، یہاں کی تعلیم، یہاں کا معیار اور یہاں کی کا انتظام، اور یہ سب چیزیں ہم خود، میرے اپنے لیے بھی، مجھے بھی یہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نظر بد سے بچائے اور اس ادارے کو مزید ترقیات سے نوازے۔ ایک دو بات اور میں عرض کر کے مختصر اپنی بات ختم کروں گا۔ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے تو اس کا
ترجمہ اور اس کا مطلب یہی ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے۔ ظاہر بات ہے کہ علم دین کا ایک وہ جو فرض کفایہ ہے وہ ہمارے مدارس سے پورا ہو رہا ہے، ورنہ یہ علم دین ہر مسلمان کے لیے اتنا علم دین سیکھنا کہ جس سے حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے اور اللہ کا حکم پتہ چل جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پتہ چل جائے، یہ ضروری ہے۔ آج علم کی طلب میں جیسا توجہ ہونی چاہیے اس کی طرف، اس کے اندر کافی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اور آج نہیں بلکہ یہ ہمارے اکابر اپنے اپنے وقت سے اس کی طرف توجہ دلاتے رہے۔ اس کے لیے مثال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، بوڑھا ہو جوان ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ نماز جو اسلام کی اہم ترین عبادت ہے اور اس کی سینکڑوں اس کی جزیات اور شکلیں ہیں، اس کے بارے میں بھی بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں مستقل تحقیق کرتے ہوں، اس کے مسائل پوچھتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ 83 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے اور 1.5 لاکھ فتوے انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں رہتے ہوئے لکھے، اور دارالعلوم کراچی میں الگ ہے ان کے فتاوی کی تعداد۔ کوئی موضوع ایسا نہیں تھا کہ جس پر ان کی تحریر موجود نہ ہو، لیکن آخری عمر میں وہ فرماتے تھے کہ میری اپنے اندر صورتحال یہ ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو بسا اوقات میرے ساتھ ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس صورتحال میں کس پر عمل کروں، تو مجھے تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے اور میں پوچھتا ہوں دارالفتہ سے اور اس سے مسئلہ پوچھتا ہوں اور اپنے نماز کو صحیح کرتا ہوں۔ تو یہ 83 سال آخری عمر میں انہوں نے فرمایا جو 1.5 لاکھ سے زیادہ فتوے لکھ چکا ہے اور اس میں نماز کے متعلق بھی لکھ چکا ہے، تو وہ آخری عمر میں بھی اس کے اندر طلب کا یہ حال احساس ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نماز پوری کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کسی کو پوچھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ انہوں نے فرمایا، تو ہم لوگوں کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ یہ جو ہمارا دور چل رہا ہے تو اس کے اندر مختلف قسم کے حالات، مسائل، پریشانیاں، لوگ اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اس پر تبصرے ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ صرف اس کا تذکرہ کرنے اور فتنے کے بارے میں، حالات کے بارے میں اس کا زیادہ چرچا کرنے، یہ ہمارے اکابر کی جو بنیادی ان کی تعلیم ہے اور ان کی ہدایت ہے، وہ زیادہ توجہ اس پر دیتے ہیں کہ کرنا کیا ہے۔ کرنے میں ہمارے جو لائحہ عمل ہے تو وہ ہمارے علماء کرام بتاتے رہتے ہیں۔ اس وقت ہمارے بزرگوں کی جو زیادہ توجہ ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر خود جو خواص کا طبقہ ہے اور عوام کا بھی جو طبقہ ہے اس کے اندر روحانیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، روحانیت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر، روحانیت کو مضبوط کیے بغیر ہم میدان میں چل نہیں سکتے، جم نہیں سکتے، مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور روحانیت کو پیدا کرنے میں جہاں بہت سے اعمال کا اثر ہے، اس میں ایک اہم ترین چیز ہے وہ مسنون دعائیں ہیں، مسنون دعائیں۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مسنون دعائیں یہ دلائل النبوہ میں سے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں مانگی ہیں ان کے جو مضامین ہیں، ایسی دعا کوئی مانگ ہی نہیں سکتا۔ ان کے جو مضامین، ابھی میں 2-3 دن پہلے دعائے استخارہ پر جو ہے تھوڑی سی تحقیق کر رہا تھا، تو دعائے استخارہ پر محدثین نے لکھا ہے کہ دعائے استخارہ کا جو پس منظر ہے اور جو اس کے جو مضامین ہیں، تو یہ کوئی انسان مانگ ہی نہیں سکتا وحی الہی کی تائید کے بغیر اور نصرت کے بغیر۔ اسی طریقے سے یہ جو دعا ہے، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضى، اس دعا کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ یہ دعا کا مضمون کوئی انسان وحی الہی کی مدد اور نصرت کے بغیر مان ہی نہیں سکتا، کہ انسان کے دل و دماغ میں جو خیالات ابھر رہے ہیں ان خیالات کی رو اللہ رب العزت سے درخواست کی جا رہی ہے کہ ان خیالات کو آپ اپنی خشیت اور ان چیزوں کی طرف پھیر دے کہ جو آپ کو پسند ہو اور جس میں آپ کی مرضی شامل ہو۔ اب انسان سوچے کہ اسلام کے اندر
اس کے دل و دماغ میں اٹھنے والی جو لہریں ہیں اس کا رخ بھی ٹھیک کرنے کے لیے دعا سکھلائی گئی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی تعلیم کتنی جامع ہے اور کتنی مکمل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں پھر میں اس ادارے کے حضرت محترم صاحب، ذمہ داران سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔